اسرائیل کو ٹوٹل سپورٹ ہے امریکہ کی، نہیں تو اسرائیل کی حیثیت ہی کچھ نہیں اگر امریکہ کی بیکنگ نہ ہو۔ اگر امریکہ انٹروین نہ کرتا تو اسرائیل کی اچھی خاصی پٹائی کر رہا تھا ایران، جس طرح اسرائیل تھریٹن کر رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کون سے ملک ہے؟ سعودی عربیہ کے علاقے بھی کچھ ہیں اس میپ میں شامل ہیں جس کو گریٹر اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ دیکھ لیں کہ کیا اشر کر رہے ہیں آج ویسٹ بینک پہ پیلسٹینینز کا۔ اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں، یہ جو ڈپلسٹی ہے، دھوکہ بازی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ہیومن رائٹس، یہ وہ فلاندے ہیں، نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ آپ غائب کر دیں سینٹرل فگر کو۔ سینٹرل فگر تھے آیت اللہ خامنائی، وہ رہبر تھے۔ ایک طرف تو ایم او یو پہ سائن کیا ہے، دوسری طرف اس کو ایک قسم کا ریڈنڈنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹو اشور دا پرو زائنسٹ لابی ان واشنگٹن۔ آپ ہرموز پہ کہتے ہیں نا قبضہ کریں گے جا کے، اول تو کرنا مشکل ہے، جو آئیں گے ان کا وہ گت بنا دے گا، لیکن اگر کر بھی لیں ایران کی رینج تو میزائلز کی بہت لمبی ہے، اس ہرموز کی اسٹریٹ پہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو رول فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا ہے، خاص طور پہ جب انڈیا نے یہ بلنڈر کیا، جو اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، آئسولیٹ انڈیا ہو گیا ہے۔ انڈیا اپنا نیریٹو جو مرضی بجائے، آج کل نیریٹو گورنمنٹ کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری اندھی نہیں ہے۔ پاکستان نے پروو کیا ہے 4 ڈے وار میں that it had the upper hand، اور بھارت میں لکھاری جو ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ بھارت نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ملیٹریلی اینڈ ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کو سکسیس ہوئی ہے، اسی وجہ سے سعودی عربیہ نے ہم سے ٹریٹی کی ہے، اسی وجہ سے کویت آ رہا ہے، اسی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے لوگ آ رہے ہیں، اسی وجہ سے JF-17 کے آرڈرز پلیس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ مجھے سوتے ہوئے جگایا گیا کہ انڈین فارن منسٹر نے کہا جی بڑا خطرہ ہے پاکستان پہ حملہ نہ کر دے کہیں۔ انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں طیب سلہی۔ ناظرین، ایران امریکہ حالیہ کشیدگی، جنگ بندی کی کوششیں اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ انہی اہم امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ موجودہ جو جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا ان کا کہنا ہے، انالیسس کیا ہے، اور یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، کتنے سفارتی جو روابط ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں، جنگ بندی کی طرف بات جا رہی ہے، یا کیا سینیریو ہے موجودہ؟ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایران امریکہ کی جنگ اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، نظر آ رہا ہے، اور یہ خطرہ ایسا نہیں کہ تخیلی خطرہ ہے۔ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تو غریب ملک ہیں، لیکن جو امیر ملک ہیں، جاپان، کوریا، چین اٹ سیلف، یورپین یونین، سب کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ یہ تو ساری دنیا کے لیے ایک آفت ہے، اور اسی لیے ایفرٹ کم سے کم میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے کی ہے یہ بہت مناسب ہے۔ یہ اس کو کئی وجوہات سے کرنی چاہیے۔ ایک تو اکنامک ریزنز ہمارے اپنے ہیں، نمبر 2 جیو پولیٹکلی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس میں بڑی جس نوعیت کی تھریٹس ہیں، جس طرح اسرائیل تھریٹن کر رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کون سے ملک ہے؟ وہی ملک ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، آپ کہتے ہیں روحانی بنیاد پر، مٹیریل بنیاد پر، کیونکہ ہمارے وہ ملینز آف ورکرز اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو اسرائیل کی جو تھریٹ ہے اور جو پاکستان کا اس کا کوآپریشن ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ، اس کی بڑی توجیحات دی جا رہی ہیں، لیکن میرے خیال سمپلسٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کبھی بھی یہ خواہش ہو کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس میں وہ کہیں الجھ جائے، اس کی پوری کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن جہاں پاکستان آرمی بالکل کلیئر ہوگی اور پاکستان کے عوام کی بیکنگ ہوگی کہ اگر اسرائیل خدا نخواستہ ایسے علاقوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ وہ سعودی عربیہ کے علاقے بھی
کچھ ہیں اس میپ میں شامل ہیں جس کو گریٹر اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں، اور باقی علاقے بھی جو ہیں ان کے پورے علاقے کی اسٹیبلٹی کے اوپر اثر ہے. تو پاکستان کو اس میں بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے ہے یہ F4 جسے کہا جا رہا ہے آج کل، عموماً G4 کہا جا رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کو F4. تو وہ F4 جو ہے جس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب ہے، ترکی ہے اور مصر ہے، یہ بہت بڑی بڑی فوجیں ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں ان کو، اگر آپ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو کہتا ہے کہ میں نے علاقے اور لینے ہیں گلف، یہ جیسے خلیجی ممالک ہیں یا اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں، ہر ایریا پہ تو حملہ کر رہا ہے. شام پر اس نے حملے کیے ہیں، لبنان پر ڈیلی سٹوری ہو گئی ہے، ایران پر اس نے حملہ کیا ہے، اور اس نے جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے. اور اس کی کوشش یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے بائبل کی، جس سے بہت سے کرسچنز اگری نہیں کرتے، وہ اس توجیہ کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں یہ پرومسڈ لینڈ ہے. اور جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، جو ان کا حشر کیا ہے، اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں. یہ جو ڈپلسٹی ہے، دھوکہ بازی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ہیومن رائٹس یہ وہ فلاندے ہیں، نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہاں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں، اس میں یہ چار ملکوں کا اکٹھا ایٹ لیسٹ اس حد تک ہونا کہ وہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو کہا تو نہیں ہے، لیکن شاید کوئی ایسا موقع آ جائے اگر اسرائیل باز نہ آیا کہ یہ کہیں کولیشن فار انٹرنیشنل لا، کہ انٹرنیشنل لا بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے اسرائیل جو 2 نیشنز کی ہے وہ 1967 کے بارڈرز ہیں. تو اٹ کین ایکچولی بی ریگارڈ ایز اے کولیشن فار انٹرنیشنل لا، کیونکہ قانون کے حق میں بات کر رہا ہے پاکستان بھی اور یہ سارے ملک. اچھا یہ ملک اہم بہت ہیں، اور ٹھیک ہے اسرائیل کو ٹوٹل سپورٹ ہے امریکہ کی، نہیں تو اسرائیل کی حیثیت ہی کچھ نہیں اگر امریکہ کی بیکنگ نہ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے نقشے کو، اوپر بیٹھا ہے ترکی، ایک سر بیٹھا ہے مصر کے ساتھ بارڈر ہے، نیچے ہے ایران، ادھر ہے پاکستان. مصر کی اتنی بڑی فوج ہے، اگر آپ گن لیں ان فوجوں کو کہ نیٹو ٹرینڈ آرمی ہے، اور وہ انفراسٹرکچر ہے ان کا ترکی کا. پاکستان از دی اونلی مسلم نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ with a very large standing army and a professional army and a battle tested army. مصر کی سب سے بڑی فوج ہے گلف کے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس نے 1973 میں اگر امریکہ انٹروین نہ کرتا تو اسرائیل کی اچھی خاصی پٹائی کر رہا تھا ایران. اسرائیل کو جب مار پڑ رہی تھی تو امریکہ نے ٹوٹل سپورٹ کر کے، ایئر لفٹ کر کے 24/7 ان کی مدد کی. لیکن دوسری جانب ٹرمپ کے جو بیانات ہیں نیتن یاہو کو لے کر، وہ ان کے پچھلے دنوں بیانات بھی آئے کہ جی یہ نیتن یاہو پاگل ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے ان پر تنقید کرتے بھی دکھائی دیے. لیکن دوسری جانب میں بتا رہا ہوں یہ جو ملک ہے ان کی اہمیت کتنی ہے، کہ مصر وہ ملک ہے جو اسرائیل کو ڈیفیٹ کر سکتا تھا، کر رہا تھا انٹل امریکن انٹرونشن کے. تو ان ملکوں کا اکٹھا ہونا ایک قسم کی گارنٹی ہے کہ جو اسرائیل کے غیر قانونی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن، امورل جو ان کا ایک پلان ہے کہ وہ دوسروں کے اور زمینوں پہ قبضہ کریں گے، وہ دیکھ لیں کہ کیا اشر کر رہے ہیں آج ویسٹ بینک پہ پیلسٹینینز کا، تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو ان چار ملکوں کا اکٹھا ہونا یہ ایک قسم کا سائیکولوجیکلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آج کل یہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے کیونکہ آج کل دنیا کا فوکس ہے ایران یونائٹڈ اسٹیٹس وار. اس لیے یہ نہیں تو میرے خیال میں یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے ان چار ملکوں کا قریب ہونا، بات چیت کرنا. خاص طور پہ فلسطین کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کا مسئلے کا حل ضروری ہے مڈل ایسٹ میں کسی بھی اسٹیبل انوائرنمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد ٹاکس کے دنوں میں جب جے ڈی وینس پاکستان آئے اور یہ سارا مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا، جنگ بندی بھی ہوئی، تو دوبارہ سے جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کیا کسی ذمہ دار سمجھتے ہیں
کس ملک کا کردار ہے اس جنگ کے نہ رکنے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا کریڈٹ لیا نہیں جا سکتا. بالکل. ہسٹری میں ریکگنائز کرے گی. آفٹر آل اندھے تو نہیں ہے نا, دونوں سائڈز نے انگریزی جانتے ہیں, عربی میں بھی ترجمہ ہے, یا فارسی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. کلیئر تھا کہ اس کی ٹرمز کیا. ٹھیک ہے, جب بھی اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں اس میں سلائٹ ایمبیگوٹی اس لیے ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز کا اپنا ہوم آڈینس ہوتا ہے. ان کو یہ انہوں نے باور کرانا ہوتا ہے کہ ہماری وکٹری ہے, ڈیفیٹ نہیں. وہ ایران بھی پروکلیم کر سکتا ہے, امریکہ بھی کر سکتا ہے. پابندی تو نہیں ہے نا کہ اگر ایک وکٹری کر رہا ہے دوسرا وکٹری نہ کلیم کرے, بلکہ اس کو تو بڑی مستند ٹرم ہے, ون ون. اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دونوں کے لیے ون ون ہو. اب ہوا یہ ہے کہ جہاں تک اس کا نمبر 1 تھا پوائنٹ, وہ تھا کہ لبنان اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں. اوکے, دیٹس نمبر 1 آئٹم. امریکہ نے آنکھیں کھول کے ہی سائن کیا تھا نا. بیچ میں اسرائیل نے کہا کہ لبنان نہیں ہے, تو پاکستان کے پرائم منسٹر جو گارنٹر ہیں انہوں نے کہا ہے, پرائم منسٹر نواز شریف کا بیان ہے کہ جی ہے لبنان اس میں. اس کا مطلب ایک تو کلیئر ہوگی نا, پاکستان یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ ایز اے گارنٹر وہ غلط بیانی کر دے. بالکل. امریکن کہہ سکتے تم کیا کر رہے ہو. تو اگر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایز اے گارنٹر وہ کہہ رہے ہیں. بالکل. گارنٹر اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا, اور ایران ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے, آج بھی کہا انہوں نے, کوئی بھی اگریمنٹ ہوگا لبنان کی ساورنٹی اور انٹیگریٹی اس کا کلیدی عنصر ہوگا. تو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے یہ کیا, یہاں تو سائن کر دیا, دوسرا ایک اگریمنٹ کرا دیا اسی دن یا اگلے دن, لبنان کا اور اسرائیل کا. اب لبنان کی حیثیت جو ریاست کی ہے سب کو پتہ ہے, وہاں کی فوج کی حیثیت کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس کی فوج ایران یہ جو ہے اسرائیل کی ایما پر مضبوط نہیں ہونے دی گئی, کمزور فوج ہے. جب وہ اس کی فوج کمزور ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم حزب اللہ کو ڈسارم کرو. کیا مذاق ہے؟ وہ کیسے کرے گا بھئی؟ آپ نے اسرائیلی کی وجہ سے تو نہیں ان کو مضبوط ہونے دیا, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ لبنان کی فوج مضبوط ہو جائے. لیکن ایک سگنل چلا گیا کہ ایک طرف تو ایم او یو پہ سائن کیا ہے, دوسری طرف اس کو ایک قسم کا ریڈنڈنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹو اشور دا پرو زائنسٹ لابی ان واشنگٹن اینڈ ایلسویئر. تو یہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں امریکہ نے جو کیا یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف تھا. نمبر 2, یہ اگر آپ مان جائیں کہ تھا, اور میں یہ بھی اگر مان جاؤں کہ ایران کی یہ دلیل کہ جناب اس کو کہا گیا تھا 60 دن کے اندر وہ نیویگیشن کا لک آفٹر کرے گا. تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اپنا حقیقت پسندی. حقیقت پسندی کیا تھی؟ ایک تو کہا جا سکتا تھا کہ ایران کو اعتماد ہی نہیں امریکہ پہ. قابل فہم بات ہے, امریکہ نے 2 دفعہ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ان پہ اٹیک, جب وہ بات چیت کرتے تھے اٹیک کر دیتا تھا. آج بھی میں ان کی ایک نہیں, سٹیٹمنٹ لیکن اس میں ایک فرق تھا. اب کہ یہ فرق تھا کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. بلاکیڈ اٹھا لیا امریکہ نے, ایران نے کو اجازت ہو گئی شپمنٹ کی, اس نے $6 بلین کا تیل ایکسپورٹ کیا. پھر یہ بات بھی ہو رہی تھی, اور اسی لیے قطر کی اہمیت اور زیادہ ہوگی جو اس کو پاکستان کے ساتھ لایا گیا, کہ قطر کے ذریعے جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں وہ ان کو ملنے تھے. اس حد تک بات چیت ہونے لگی کہ رقم کتنی ہے, یہ بات ہونے لگی کہ اس سے آپ دوائیاں خریدیں گے یا اس سے آپ امریکہ سے ہی اجناس خریدیں گے, اور ایران کہہ رہا کہ ہم جہاں چاہیں گے خریدیں گے. جب اس لیول پہ بات آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کتابی باتیں نہیں رہیں. آئل ایکسپورٹ آپ نے کر دیا, آپ کی پیسے, کیونکہ ایران کے عوام نے جو بیچاروں نے سفر کیا, میں کیا کہوں, جو ان پہ 1979 سے سینکشنز ہیں, پھر جس قسم کی 2-3 سال میں جنگیں ہوئی ہیں, میں ان کی بہادری کو سلوٹ کرتا ہوں, ان کو 2 رائے ہے نہیں, لیکن ان کی جو سیکریفائس ہے وہ بھی تو ہم سب کے سامنے ہے نا. اب ان کی بریجز اڑائی جا رہی ہیں اور ان کی بیسک انفراسٹرکچر اڑایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ممکنات میں تھا
کہ ایران یہ سوچ کے کہ جناب یہ چیز ہو رہی ہے، بجائے یہ اور اس میں ایک میکنزم تھا ریفرنس ٹو تھرڈ پارٹیز کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ریفر کیا جائے گا، لیکن ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا ان شپس پہ جو قطر، سعودی عرب وغیرہ کی تھیں۔ کیا یہ ضروری تھا؟ ایران کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تو ٹرمپ کارڈ ہی اسٹریٹ آف ہرموز ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا ٹرمپ اسٹریٹ آف ہرموز کے بعد تو بارے میں تو فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کو اوپن ٹو انٹرنیشنل نیویگیشن ہوگا۔ ویسے بھی انڈر انٹرنیشنل لا، چاہے وہ اسٹریٹ آف مولاکو ہو، اسٹریٹ آف سنگاپور ہو، کوئی بھی اسٹریٹ ہو، اس کے اوپر کچھ رولز ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حصہ کچھ ایرانین واٹر ویز سے جو کلیم کیا جاتا ہے اس کی انٹرنل ان کی حدود کے اندر ہے، تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ یہ ممکنات میں تھا کہ ایران سمجھتے ہوئے بھی کہ ان کو امریکہ نہیں کرنا چاہیے آئل ایکسپورٹ تھرو ہرموز ہماری مرضی کے بغیر، کچھ دیر چپ کر دیا جاتا۔ کیوں کہ 60 دن میں کتنا تیل چلا جاتا؟ ہرموز تو غائب نہیں نہ ہو جانا تھا، ہرموز تو کھڑا ہے وہاں 5 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، خدا نہ خواستہ اگر پھر گڑبڑ ہوتی ہے اندھوں کو بھی نظر آئے گا کہ ہرموز نہیں غائب ہوا۔ اب ایران جب چاہتا ہرموز کے اوپر اپنا زور ڈال سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ایران کے صدر، ان کے فارن منسٹر، فارن آفس، ایون دیئر اسپیکر، لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو تھے زیادہ پریگمیٹک تھے، عملیات پسند تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بہتر ہوگا کہ ہو جائے۔ لیکن اب کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں ڈویژن ہے ایران میں۔ ٹی وی سے ان کی تصویریں اتاری گئی ہیں، ٹی وی پہ پروگرام کاٹے گئے ہیں اپنے صدر اور وزیر اعظم کے۔ میں تو نہیں دیکھ رہا، میں انٹرنیشنل میڈیا پڑھ رہا ہوں جس میں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تخیلاتی باتیں نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، ایران میں ڈویژن ہے۔ جو نوجوان افسر ہیں IRGC کے، جب سے خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا ہے، رہبر کو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر گورنمنٹ میں کوئی امپائر ہوتا ہے۔ بالکل، میں اپنا بتا دیتا ہوں، میں فارن منسٹر تھا، میرے ڈس ایگریمنٹس تھے کئی دفعہ، گورنمنٹ کے اندر ہوتے تھے، اداروں سے ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک امپائر تھا، ان اداروں کا بھی ایک رپورٹ کرتے تھے پریزیڈنٹ کو۔ میں کوئی آل پاورفل تو نہیں تھا نا، میں فارن منسٹر جو سمجھتا تھا پاکستان کے مفاد میں کہتا تھا، دوسرے لوگ نہیں اگری کرتے تھے، ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا، اور بھی there was an umpire in the form of پریزیڈنٹ مشرف، تو وہاں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کنونس کیا ان کو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان سے تعلقات نارملائز کیے جائیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، اور اس میں ہم نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی ایک اگریمنٹ کر لیا تھا۔ اسی طرح ایران میں اگر ڈفرینسز ہیں تو حیرانی تو نہیں ہے نا، میں تو خود اس پروسیس سے گزرا ہوں، ان کی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ان پہ حملے ہوئے ہیں، تو یہ قابل فہم ہے کہ ان میں ماڈریٹس بھی ہیں، ان میں ہارڈ لائنرز بھی ہیں۔ آپ کو ان میں کوئی لوپ ہولز ان کی خارجہ پالیسی میں کوئی نظر آئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں جو لوپ ہول نہیں، میں کہوں یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب سے وہ امپائر غائب ہوا ہے، اسی لیے میں نے پریزیڈنٹ مشرف کا نام لیا۔ ہر گورنمنٹ میں ایک بندہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں دا بک اسٹاپس ہیئر۔ اب امریکہ میں وائس پریزیڈنٹ اور فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ڈفرینسز ہیں، اور فیصلہ تو وہ الٹیمیٹلی ہونا ہے نا جو پریزیڈنٹ مان جائیں گے۔ بالکل، تو اگر آپ غائب کر دیں سینٹرل فگر کو، سینٹرل فگر تھے آیت اللہ خامنائی، وہ رہبر تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ حکم دیتے تھے کام ہو جاتا تھا، لوگوں کو غلط فہمی ہے، ان کے پاس جاتا تھا، وہ دونوں کی بات سنتے تھے، ان کا سٹیچر ایسا تھا کہ جو وہ کہتے تھے فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اب ویسا بندہ بدقسمتی سے نہیں رہا، نیا رہبر ہیں لیکن ان کی حیثیت ٹھیک نہیں، مجھے نہیں پتا کیا وہ سٹیچر ان کا ٹائم لگے گا وہ بننے میں۔ اس وقت لگ رہا ہے کہ IRGC کا پلہ بھاری ہے، اور جو ماڈریٹس ہیں لائک دا پرائم منسٹر، دا پریزیڈنٹ اینڈ دا فارن منسٹر، وہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن میری اب یہ خواہش ہے کہ اب بھی آفٹر آل ان کے جو یہاں آئے ہوئے تھے انٹیریئر منسٹر، اس کی بھی مختلف توجیحات دی جا رہی ہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایکسپلین کرنے آئے تھے کہ ایران نے کیا پالیسی اڈاپٹ کی ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ وہ تو خود ان لوگوں میں ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں عملیات پسند یا ماڈریٹ ہیں،
ان کے جو انٹیریئر منسٹر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ہمارے ایم او یو تھا اس کو کرانے میں, تو میں ان کو ہارڈ لائنر تو نہیں سمجھتا. تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اس لیے آئے تھے بتانے کے لیے کہ جی ہم یہ پالیسی اڈاپٹ کریں, پاکستان کو سمجھنا چاہیے. میں انٹرپریٹیشن دوسری دوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ کہنے آئے تھے جناب ہم ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں, آپ ہمت نہ ہاریں, آپ کوشش کرتے رہیں. تو میں تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن دوں گا. اس کی سپورٹ یوں آئی ہے کہ جنیوا میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں سوئٹزرلینڈ میں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ بھی پھر جو گیپ آیا ہے, پاز آیا ہے اٹیک میں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اب کہہ دیا. میں تو اندازے لگا رہا تھا, اب اندازے کی گنجائش نہیں. اب تو انہوں نے 2 دن سے نہیں بمبنگ کی. دلیل کیا دی ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیو دا ٹاکس اے چانس. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایفرٹس ہو رہی ہیں نا. بالکل, پاکستان بھی کر رہا ہے, سفارتی کاوشیں قطر بھی کر رہا ہوگا, اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے, اور مصر, ترکی, سعودی عرب سب یہی کہہ رہے ہوں گے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ نہیں, نہ امریکہ کے لیے نہ ایران کے لیے. دیکھیں صرف ایک تو خیر ان کی اپنی قسمتوں کا مسئلہ ہے, یہ تو ساری دنیا کی قسمت داؤں پہ لگ گئی ہے. مطلب ہے کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ابھی تک تو یہ آئل شوائل گزارا ہو رہا ہے, پتہ نہیں پاکستان کا زیادہ آسانی سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے پولیٹیکلی پوزیشن سے یہ لی ہے, ہمارے ٹینکرز پہ حملہ نہیں ہوا. لیکن اگر ہیلیم اور فرٹیلائزر نہ ملی ٹائم پہ, ہماری تو فصلوں پہ افیکٹ ہوگا, لیکن دنیا کے کئی ملک ہیں وہاں تو فاقے پڑ جائیں گے. تو وہ کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کا رائٹ ہے اس وقت, ان کا اپنا فیوچر, ایران کا فیوچر یا امریکہ کا نہیں ہے. تو بڑی مناسب چیز ہے کہ دنیا کی خواہش ہے. اگر پاکستان کی خواہش ہے تو قابل فہم ہے, ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارے کئی ملین ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں. غربت ہمارے یہاں بھی بڑھے گی, بڑھ رہی ہے, پرائسز جس طرح بڑھی جا رہی ہیں. تو پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے بہت اچھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہسٹری ول تھنک اٹ واز دا رائٹ ون اینڈ وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اب ایران میں جو مسئلہ ہے, میں نہیں کہتا انہوں نے جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, بس سوال یہ ہے کہ جو وہاں کے عوام ہیں ان بیچاروں کی روز پرائسز تو آ رہی ہیں نا, کہ تہران میں کیا قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر چیز کی, کوئی 150% بڑھ گئی ہے, کوئی 200% بڑھ گئی ہے. تو میں تو ان لوگوں میں ہوں جو سمجھتا ہوں کہ جو پریگمیٹسٹ تھے, یعنی صدر اور ان کے جو فارن منسٹر تھے اور ان کے جو اسپیکر, وہ ان کی شاید پالیسی ایران کے مفاد میں بہتر تھی. لیکن جو نوجوان ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے مفاد میں کر رہے ہیں. اب یہ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے, یہ تو وہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں فیصلہ کریں گے. میں صرف ایڈوائس دے سکتا ہوں, ایک ہمدرد, میں ایران کا ہمدرد ہوں. ہمارے پرانے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, ہمارے بارڈرز ایک ہیں, اور ہماری جو ریلیشن شپ ہے ہنڈریڈز آف ایئرس. یعنی یہ نہیں کہ موجودہ اسلامی رجیم, اس سے پہلے شہنشاہ ایران تھے, اس میں بڑے اچھے تعلقات تھے. تو میرا کہنا یہ ہے ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ زبان ہے, ہمارے بہت سے لوگ ملینز کے حساب سے وہاں ایز زائرین جاتے ہیں, مختلف مقدس مقامات پہ جاتے ہیں. زبان تو اتنی ہے کہ ہمارا جو مذہبی نیشنل ایک ایفیلیشن بھی ہے, جی مذہبی ایک ان کے ساتھ وہی میں کہہ رہا affiliation ہوں, ہے. اسی لیے جاتے ہیں نا ملینز پاکستانیز وہاں. اچھا, پاکستان پر اس جنگ کا کتنا امپیکٹ ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہو رہا ہے, اور یہ کب تک سلسلہ سے رہے گا؟ نہیں, اسی لیے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ 2 دن سے وہ پاز آیا, خدا کرے یہ پاز لمبا ہو اور کچھ اس میں راستہ نکالا جائے. کیوں؟ دیکھیں میں دوسری چیز آپ کو بتا دوں, امریکہ کیا کر لے گا؟ وہ بھئی اتنے دن آپ نے بمباری کی, آپ نقصان تو بہت پہنچا سکتے ہیں, تباہی پھیلا سکتے ہیں, اور بندے شہید کر سکتے ہیں. لیکن ایران آپ سے کوئی اس قسم کی جنگ تو نہیں کر رہا نا کہ وہ امریکن نیوی, امریکن ایئر فورس کو ہرا دے گا. اس کا تو ایک ہے کہ ہرموز کو روکنا ہے. وہ تو اگر آپ ہرموز پہ کہتے ہیں نا قبضہ کریں گے جا کے, اول تو کرنا مشکل ہے, جو آئیں گے ان کا وہ گت بنا دے گا. لیکن اگر کر بھی لیں, ایران کی رینج تو میزائلس کی بہت لمبی ہے, وہ تو ان لینڈ سے تباہ کر سکتا ہے جو آئیں. اس ہرموز کی اسٹریٹ پہ ان کا مقابلہ کرنا
بہت مشکل ہے. تو اس لیے اگر ہرموز کی اگر آپ نے کھلوانا ہے، اور اب تو وہ ہوتیز نے دوسرا بھی بند کر دیا ہے یا بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، تو تباہی آ جائے گی، اور کہ جو 10% ادھر سے جاتا ہے وہ بھی بند ہو جائے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایران بھی یہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ 50 دن امریکہ اور بومبنگ کر دے اور تباہ کر دے ساری برجز. ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا ہوگا کہ وہ حملہ کرے گا کدھر؟ قطر، سعودی عرب، یو اے ای، کویت. وہ وہی تو پاکستانی کام کر رہے ہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ مطلب ہے کہ ہمارے لیے تو راستہ کوئی نہیں ہے. ہماری ڈیفنس ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے، بائنڈنگ ٹریٹی ہے. تو یہ اس لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہوگا، مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں میں صرف پاکستان نہیں سوچ رہا، یہ تو تمام امیر ملک بھی سوچ رہے. چین نے پبلکلی کہا ہے، اس کے علاوہ یورپ کے ممالک کی تباہی آئی ہوئی ہے جو جس حساب سے مہنگائی ہے. اور تو اور اگر مہنگائی امریکہ تک پہنچ گئی ہے تو جاپان کا تو برا حال ہو گیا، اور کوریا کا، ان کا ٹوٹل ڈیپینڈنس تھی آن مڈل ایسٹرن آئل. اچھا، بھارت کا کیا کردار ہے اس ساری کشیدگی میں؟ بھارت کی کو لے کر کیا خبریں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بھارت کی ایک میجر ڈیفیٹ ہو گئی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کے وقت سے بھارت کی ایک پوزیشن تھی، آپ کو پسند ہو نہ ہو، نان الائنمنٹ لیڈر کا وہ لیڈر سمجھتا تھا اپنے آپ کو. 3-4 بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان میں جمال عبد الناصر تھے، پنڈت جواہر لال نہرو تھے، پریزیڈنٹ سکارنو تھے. تو بھارت اس وقت اپنی پالیسی کا رخ یہ رکھتا تھا کہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اس کی ایسپریشنز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ اس کی ایسپریشنز. اب تو وہ شامل ہو گیا اسرائیل کے ساتھ. ایک دن حملے سے پہلے تو اسرائیل چلا گیا. اس کا انہیں کتنا فائدہ ہوگا تو بات کی بات ہے. ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک اس غلط فہمی میں تھے کہ بھارت سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ اگر سیکیورٹی پرووائڈر ہے تو اسرائیل کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اسرائیل کی اور انڈیا کی بہت کلوز ڈیفنس کلیبریشن ہے. میرے حساب سے پرائم منسٹر مودی نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ڈپلومیٹیکلی، کہ صرف یہ نہیں کہ نہرو کی پالیسی انہوں نے ریورس کیا ہے، یا انڈیا کی جو ہسٹورک پالیسی تھی ٹوارڈز G77 یا گلوبل ساؤتھ. اب وہ 77 تو کہنے میں ہے، 130 ملک سے زیادہ اس کے ممبرز ہیں. تو وہ بھارت نے کیا بہت بڑی بلنڈر. اور بھارت میں لکھاری جو ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ بھارت نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ ماری ایک کلہاڑی. ایک وہ کوشش کر رہے تھے کہ راستہ پاکستان کو بائی پاس کر کے وہ پتہ نہیں ادھر سے جائیں اور ادھر جائیں اور اسرائیل میں ختم ہو جائیں اور یو اے ای سے جائیں اور سعودی عرب سے بھی جائیں. مجھے اس کی کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا. جو ایفرٹس تھیں پاکستان کو بائی پاس کرنے کی، دوسری ان کی ایفرٹ تھی نارتھ ساؤتھ کوریڈور، وہ شاہ بہار سے اوپر، وہ بھی تباہ ہو گئے کیونکہ وہ تو ایران کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران اور انڈیا کے کبھی تعلقات نارمل نہیں ہوں گے. اسٹیٹس میں عجیب پوزیشن ہوتی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو جب جہاں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ جس طرح آپریشن بنیاد المرصوص میں بھارت کو عبرتناک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات خراب ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ سوچنا ہے، کبھی کہ یہ سوچا ہے کہ سارا ایشیا ہم سے آگے نکل گیا، دنیا کو چھوڑیں، یورپ کو چھوڑیں، امریکہ کو چھوڑیں، وہ سارا ہی آگے نکل گئے. چین آپ سے آگے، کوریا آپ سے آگے، جاپان آپ سے آگے، سینٹرل ایشیا آپ سے آگے، گلف ویسے اللہ تعالیٰ نے بڑی ان پہ کرم کیا ہوا ہے، وہ آپ سے آگے. اور سب سے ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز آسین آپ سے بہت پیچھے تھی. چین بھی آپ سے پیچھے تھا. وہ آسین کہاں ہے؟ آپ کہاں آج؟ ٹھیک ہے بھارت ہمارے مقابلے بہت بڑی اس کی اکانومی ہے، لیکن جو مڈل سائز آسین ملک ہے ان کے برابر ہی ہے نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ساؤتھ ایشیا پیچھے رہ گیا. بھائی کوئی وجہ ہوگی نا، میں کوشش کروں گا میرے آنے والی کتاب میں اس پہ بات کروں. ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک چیز بھارت کو پلے باندھ دینی چاہیے، وہ اس وقت نہیں پاکستان کو دبا سکا جب کہا یہ جاتا تھا 20th سینچری وارز میں کہ جناب آپ نے اٹیک کرنا ہو تو 3 گنا زیادہ ہو، یہ وہ. اتنی جنگیں ہوئی ہیں سوائے 71 وار جس کے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. ایون ان 71 ویسٹرن بارڈر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. کشمیر میں بھی وہ سیز فائر لائن
جو تھی وہ بن گئی لائن آف کنٹرول، تقریباً وہیں کھڑا. بھائی جب آپ اس وقت نہیں کر سکے تو آج 20th تو- سینچری وار میں، جب آپ کی فوج ایڈمیٹڈلی بڑی، اکانومی آپ کی ایڈمیٹڈلی آج بھی بڑی ہے، آج بھی روس کی اکانومی تو بہت بڑی ہے یوکرین سے، لیکن 4 سال ہو گئے ہیں، کیا کیا روس نے یوکرین کا؟ کیونکہ یوکرین ڈٹا ہوا ہے. تو پاکستان نے پروو کیا ہے 4 ڈے وار میں that it had the upper hand. انڈیا اپنا نیریٹو جو مرضی بجائے، آج پوری کل دنیا- نیریٹو گورنمنٹ کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری اندھی نہیں ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ جو امیج پاکستان کی بنی ہے اس کے بعد شوٹ اپ کی ہے. سینٹرل ایشین لیڈرز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ڈیفنس منسٹرز اور ہیڈز، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پریزائڈ کر رہے تھے، سینٹ کام کے ہیڈ بھی تھے، سارے سینٹرل ایشین تھے. ہماری سعودی عربیہ سے ڈیفنس ٹریٹی اس کے بعد ہوئی ہے. اب کویت سے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ آن ملٹری کوآپریشن. تو پاکستان کے بارے میں جو بھارت نے غلط انفارمیشن دی ہوئی تھی 71 وار کی وجہ سے کہ جی ہم تو جیت گئے. بھائی تم اس لیے جیتے کہ پاکستان کا کنیکشن ہی کوئی نہیں تھا اس پاکستان کے ساتھ، 1500 میل دور تھا. ہماری فوج کو ہم کمک پہنچا نہیں سکتے تھے، آئسولیٹڈ تھی پاکستان آرمی وہاں. ہاں ہم نے خود پولیٹیکل بلنڈرز کی ہیں، وی ہیو میڈ پولیٹیکل بلنڈرز، بھارت نے اس کا پورا ایڈوانٹیج اٹھایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بھارت 1971 میں بھی اس علاقے میں نہیں بڑھ سکا. یہ نہیں کہ اس کی خواہش نہیں تھی. کتاب میں اگلی کتاب میں ریفرنس دے رہا ہوں، کئی دفعہ بھارت کہتے ہیں او جی بڑی غلطی ہوگی اندرا گاندھی سے، ویسٹ پاکستان پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے تھا، بڑا اچھا موقع تھا. اس کے اوپر بھی میں آرگومنٹس دوں گا کہ یہ کنسیڈر کیا گیا تھا کہ جب پاکستان کے اتنا برا حال تھا جو 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے، تو اندرا گاندھی نے باقاعدہ میٹنگ بلا کے پتہ کی کہ کیا ویسٹ پاکستان حملہ ہو سکتا ہے. ان کو ایڈوائز کہا نہیں، یہ گیم ہی اور ہے. تو میرا کہنا یہ، اب تو پاکستان از ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمیز، اور جو ہم نے ثابت کیا ہے، چاہے ہمارے ہوائی جہاز ہوں، میزائلز ہوں، چائنا رافیل کی جس طرح کے بھارت کے کلیبریشن رافیل گرائے ہو، گئے. تو ہندوستان میں خود یہ بات چیت ہو رہی ہے ڈپلومیٹکلی. وہ بالکل جو اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، آئسولیٹ انڈیا ہو گیا ہے، اور انڈینز خود اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. حال ہی میں عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص جو تھا، جس میں پاکستان نے بھارت کے رافیل گرائے اور بھارت کو عبرتناک شکست دی، نورین نیازی کہتی ہیں کہ یہ میچ فکس تھا، مودی چاہتا تو پاکستان آرمی کو دیکھیے فکس میری کر ایک دیتا. عادت ہے، ہاں عادت یہ کہ میں کسی کے بیانات پہ نہیں کامنٹ کرتا، فل سٹاپ. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ الف نے کہا، بے نے کہا، جیم نے کہا، اس کا ایک بڑا سیدھا زندہ جاگتا ثبوت ہے. میں سیاست کو نہیں لاتا فارن پالیسی میں، اس لیے میں بولتا ہی نہیں انٹرنل پالیٹکس. کیوں؟ انٹرنل پالیٹکس از بائی ڈیفینیشن ڈویزو. I have dealt with foreign policy as foreign minister of Pakistan. And ملک کو اکٹھا کرنا اور کام ہوتا ہے. پالیٹکس بائی ڈیفینیشن از ڈویزو. لیکن میں یہ نہیں کہتا کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. ایک بات کلیئر ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ ملیٹریلی اینڈ ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کو سکسیس ہوئی ہے، اسی وجہ سے سعودی عربیہ نے ہم سے ٹریٹی کی ہے، اسی وجہ سے کویت آ رہا ہے، اسی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے لوگ آ رہے ہیں، اسی وجہ سے JF-17 کے آرڈرز پلیس کیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ خبر آئی تھی کہ لیبیا میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آ کے کوئی میڈیٹنگ رول ادا کرے. اور میں حیران نہیں ہوں گا، میں حیران ہوں کہ ابھی تک پاکستانی ایفرٹ کیوں نہیں کی. میں فورن منسٹر ہوتا تو کہتا کہ سوڈان میں بھی ہماری بڑی گڈ ول ہے. میں جب فورن منسٹر تھا بہت گڈ ول ہے، ہمیں وہ رول سوڈان میں بھی ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا کس نے کیا کیا نہیں کہا. دیکھ کہتے ہیں ایک رومن ہے میکسم لا کا، رومن لا کا، ریز اپسا لوکیٹا، دا تھنگ اسپیکس فار اٹ سیلف. کسی دلیل کی ضرورت نہیں. وہ بھی نظر آ رہا ہے اظہر من الشمس. تو اس میں کیا اب اس کی بات کہ جی وہ فلاں نے فلاں کہہ دیا. چلیں جی. آخر میں مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ یہ جو ابھی مذاکرات میں پاکستان نے کردار ادا کیا اور جس طرح سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا پاکستان، اس میں جو پاکستانی گورنمنٹ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے آپ اس کردار کو کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہوا یہ ہے
کہ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، اچھی ہے یا بری اس پہ میں کامنٹ نہیں کر رہا، کہ پیپل لائک ٹو ڈیل ود پیپل ہو کین ڈیلیور. اب یہ اچھی یا بری آپ کے ملک کی میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ کہانی بن گئی ہے کہ فوج ڈیلیور کر سکتی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ مشرف ہوں، چاہے پریزیڈنٹ ضیاء الحق ہوں، یا پریزیڈنٹ ایوب خان ہوں. کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی یہ نہیں ہے. ہونا ہی چاہیے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ یور پرائم منسٹر از ایبل ٹو اسپیک فار دا کنٹری ود اتھارٹی. اب میں اس پہ یہ بحث اور ہو گئی ہے. فیکٹ آف لائف یہ ہے کہ دا ملٹری چیف، آئی ڈونٹ لائک اٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ the world only deals with people who can deliver. Now whether it's a democratic country, semi-democratic country or a non-democratic country. South East Asia میں میکسیمم ترقی کب ہوئی ہے؟ وہ ایک جرنیل تھے کوریا میں، ان کے دور میں ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو یہاں مہاتیر محمد صاحب 25-30 سال رہے ہیں، لی کوان یو 25-30 سال سنگاپور میں رہے ہیں. تو جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، لی کوان یو فوجی نہیں تھا، مہاتیر محمد فوجی نہیں تھے. یہ ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو رول فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا ہے، خاص طور پہ جب انڈیا نے یہ بلنڈر کیا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نے رکوائی ہے، تو اس میں برائی کیا بھائی؟ وہ میں تو خود شاہد ہوں، مجھے خود رنگ کیا تھا انہوں نے جنرل کالن پال جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. وہ اس سے پہلے گیٹس مشن ہوا ہے، اس کے بعد گیٹس مشن کے بعد کلنٹن صاحب نے رکوائی ہے کارگل. اس کے بعد میرے دور میں مجھے پہلے ایک دن پہلے بتایا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کالن پال نے، میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ خورشید یو سون ہیو گڈ نیوز. اگلے دن واجپئی صاحب نے ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ کر دیا. اس کے بعد جب 19 یہ جب جہاں ان کا طیارہ گرا گیا ہے 2019 میں شاید، یہ جو ابھی نندن گرفتار ہوا ہے، تو جب گرفتار ہوا ہے تو وہ پومپیو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ مجھے سوتے ہوئے جگایا گیا کہ انڈین فارن منسٹر نے کہا جی بڑا خطرہ ہے، پاکستان پہ حملہ نہ کر دے کہیں نیوکلیئر یہ وہ. انہوں نے پھر خود کہا کہ میں نے اپنے ایمبیسڈر سے بات کی دلی میں، اسلام آباد. وہ تم کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں بھائی؟ پہلی دفعہ نہیں ہوا. شکر کریں کہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہے. آپ ایسی اگر خدا نخواستہ بات کریں گے کہ دو نیوکلیئر پاورز جن کی اتنی دشمنی ہے، ہونی نہیں چاہیے. میں نے اپنے دور میں کوشش کی کم کروانے کی، اور کشمیر کے مسئلے پہ یہ ملٹری لیڈر تھا مشرف، یہ کوئی سویلین نہیں تھا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سویلین نے کی، میاں نواز شریف نے بھی کی تھی، تو پریزیڈنٹ مشرف نے بھی کی تھی. تو پوائنٹ میرا کہنا سمپلی یہ آپ کو کہ یہ چیز ہندوستان کو سمجھ لینی چاہیے. پاکستان کی جو کنونشنل فورسز ہیں، نیوکلیئر تو ایک طرف گئیں، اب تو اتنی ڈیمیج انڈیا پاکستان پہنچا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ زمانہ چلا گیا کہ نوجوان افسر، نوجوان ہمارے جوان جو فوجی تھے وہ شہید ہوتے تھے. وہ اب تو کوئی شہر، بامبے، کلکتہ، لاہور، یہ جو بڑے بڑے آرام سے بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے جیسے کرکٹ میچ ہے. نو، نتھنگ ول بی سیف. جس قسم کی وار آپ اب دیکھ رہے ہیں یوکرین میں، جو یہ گلف میں ہو رہی ہے، افورڈ کر سکتا ہے پاکستان یا انڈیا؟ کیا انڈیا یہ کیا کر لے گا؟ انڈیا جو اتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ جتنی کی ہے، پاکستان وہ کہتے ہیں نا خدا نہ کرے کیسا ہو. میں نہیں مانتا کہ پاکستان ایسا کرے گا، لیکن کہا تو جاتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سن، ہم تم کو کبھی ڈوبیں گے. تو یہ انڈیا بھی سوچ سکتا ہے، پاکستان بھی سوچ سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے، جوش سے نہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا انالیسس جانا یہ ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سلہری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.